لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمنذرين طه ياسين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعان مني أبدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد بن معاوية خامسا وعلى عبد الله بن زياد وابن مرجانا وعلى أبو سفيان وعلى مروان وعلى شمرا وعلى زياد وعلى عمر بن سعد أبدا إلى يوم القيامة. اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدوں سے خیشتار تھا جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ تھا معبود کی طرف. عزاداران سرکار سلطان کربلا مولیان اہل بیت علیہم السلام خون حسین کی پاک مٹی پر بارگاہ خالق میں اپنی اپنی جبین اقدس کو خم کرنے والوں، آپ سبھی حضرات حسین سید الشہداء اور شہید اعظم کی قربانی کی یاد مناتے ہیں. یوں کہوں کہ آپ سبھی کی آنکھیں نم ہوتی ہیں غم حسین میں کہ جو انسانیت کے پہلو سے وابستہ کہ جس نے سرزمین کربلا پر ایک ایسا معرکہ سر کیا کہ جو انبیاء بھی نہ کر سکے. اسی حسین کے کارنامے کا نام کربلا ہے. کربلا وہ کہ جس کی خاک میں اشکوں کی طغیانی بھی ہے. کربلا وہ کہ جس کی آگ میں تلوار کا پانی بھی ہے. کربلا وہ کہ جس میں حق اور باطل سے جنگ، کس مارکے کی جنگ کربلا میں. حسین جو نواسہ رسول ہے، وہ حسین جو زہرا کا لال، وہ حسین جو علی کا لاڈلا، وہ حسین جو اپنے ہی خون کا تناور ہے. جب یزید کی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کے اصول دھندلے نظر آنے لگے تو حسین ابن علی نے ان دھندلے اصولوں کو اپنے خون سے دھو کر چمکایا ہے. کربلا ایک حقیقت حق ہے جس کی حقانیت کا اقرار آج ہر انسان کی انسانیت کر رہی ہے اور ہر قوم آواز دے رہی ہے، ہمارے حسین، ہمارے حسین. شبیر حسن خان جوش مجابالی فرماتے ہیں کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا فرمان سرمایہ باہتر کے دباں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، کربلا طبل پا ہے ضربت آواز اذان فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. سرزمین کربلا پر حسین ابن علی نے اپنے خانوادے کی قربانی دی، اپنے لاڈلوں کی قربانی دی، اپنے گود کے پالوں کی قربانی دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب یزید کی بدعمالیوں کی بنیاد پر جب ایک آواز بلند ہوئی لعبت بنو ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی. یہ صرف بنی ہاشم کا ایک کھیل ہے جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے مچایا گیا ہے. جب یہ آواز بلند ہوئی تو حسین ابن علی نے کہا کہ میرے نانا کے دین گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کہ حسین یہ بچانے کے لیے آ رہا ہے. اور حسین مدینے سے حسین ابن علی نے
خروج کیا، سرزمین کربلا پر پہنچے اور اپنے گود کے بالوں کو قربان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ارباب اعضا ہم جو یہاں آج جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کے ان جوانوں کی شبیہ تابوت کی زیارت کے لیے اور اس کو برآمد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ارباب اعضا سرزمین کربلا پر جب ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ جب سید سجاد سے مدینے میں پوچھا گیا کہ مولا سرزمین کربلا پہ کون سا سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا، تو حسین ابن علی نے کربلا کے ظلم و ستم کو نہیں بیان کیا، بلکہ بیمار کربلا نے فرمایا شام الشام الشام۔ بیمار کربلا نے شام کا نام لیا۔ مولا سرزمین کربلا کے ظلم و ستم کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ سب سے زیادہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں وہ شام میں ہوئے ہیں۔ سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ظلم ہوا ہے، کیا ستم ہوا ہے؟ بیمار کربلا نے تڑپ کے فرمایا کہ دربار بازار شام میں ہم کو اس طرح سے اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا جیسے ہمارا کوئی والی و وارث نہیں ہے، ہمیں ایسے مقام پر بٹھایا جاتا تھا جہاں تم کو جیلت کے قیدی بٹھائے جاتے تھے۔ مولا یہ تم کو جیلت کے قیدی کو بٹھانے کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایسے قیدیوں کو ایسے مقام پر بٹھایا جاتا تھا جہاں جس کا جی چاہتا تھا آکے تماچا لگاتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا آکے تازیانہ لگاتا تھا۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ بیمار کربلا نے تڑپ کے فرمایا کہ ہمیں ایسے مقام پر روکا جاتا تھا کہ جہاں شب میں شبنم گرتی تھی اور صبح میں تپش آفتاب کی وجہ سے میری بدن کے گوشت دھواں اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد سے پوچھا کہ مولا اور کیا ظلم و ستم ہوا؟ بیمار کربلا نے فرمایا کہ سرزمین کربلا پر نہیں بلکہ بازار شام میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم خاندان عزت و طہارت کے لیے بازار کو سجایا گیا تھا، اور پھر ہماری گھر کی خواتین جب جا رہی تھی تو ارباب اعضا لوگ پتھروں کو لے کے جمع ہوئے تھے، سکتے کی کھجوریں ہم پر پھینکتے تھے، ارے رقص کرتے ہوئے وہ گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لے کے ہماری پھوپھیوں کے قریب آتے تھے، کبھی علی اکبر کے سر کو آگے کرتے تھے، کبھی پھوپھی اماں کے قریب بھیا حسین بابا حسین کے سر پیش کرتے تھے۔ جب میری پھوپھی اماں ارے بھیا اپنے بھیا کے سر کو بوسہ لینا چاہتی تھی تو اس سر کو ہٹا لیتے تھے۔ ارباب اعضا سرزمین کربلا پر شہید ہونے والے یہ تو ایسے تابوت آ رہے ہیں کہ جو یتیمان مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ ابن مسلم کے شبیہ تابوت کی زیارت کرے اور پھر اس کے بعد محمد ابن مسلم کے شبیہ تابوت کی زیارت کرے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ارے سرزمین کربلا پر جس کا جنازہ جس کو غسل و کفن دینے والا کوئی نہ تھا، آج اس کے تابوت کی شبیہ برآمد کر کے ہم پرسہ دے رہے ہیں۔ ارباب اعضا یہ اس باپ کے بچوں کا شبیہ تابوت ہے کہ جس کے پیروں میں رسیوں کو باندھ کے کوفے کے گلی و کوچے میں پھرایا گیا۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ در کوفہ کے قریب پہنچا، وہ ایک مرتبہ پیوائے مسلم نے جیسے ہی جناب مسلم کی لاش کو در کوفہ پر دیکھا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا اے میرے والی و وارث، ہم ان بچوں کو لے کے گئے تھے دین پر قربان کر دیا، لیکن آپ کے ساتھ جو دو بچے آئے تھے وہ ارباب اعضا آپ یہ جو تابوت آ رہے ہیں شبیہ تابوت یہ اولاد عقیل کے ہیں۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عقیل۔ ارباب اعضا
یہ جو تابوت شبیہ تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس میں 2 امام حسین کے بھائی ہیں اور ایک بھتیجا ہے۔ سرزمین کربلا پر جب یہ افراد آئے، اجازت کو طلب کیا، مخمل میں گئے، مظلومی امام کو دیکھیں، غربت حسین کو دیکھیں، سرزمین کربلا پر جیسے ہی یہ جیسے ایک شہید کو اٹھا کے لے کے خیمے میں آتے ہیں، دوسرے شہید کی آواز بلند ہوتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارباب ازاں۔ اب یہ 4 تابوت، 4 شبیہ تابوت آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں زیارت کے لیے، جس میں عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ کون کس کے تابوت کی شبیہ کرنے کے لیے، اس کے شبیہ تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آپ یہاں پر آمادہ ہیں؟ یہ عباس کے بھائیوں کے شبیہ تابوت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ام البنین، اللہ اکبر، ام البنین کسے کہتے ہیں؟ کہا ام البنین نام تو فاطمہ ہے لیکن لقب ام البنین ہے، کیوں؟ چونکہ بیٹوں کی ماں ہے۔ واقعات کربلا کے بعد تاریخ میں ملا کہ جناب ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی اور آنے کے بعد اپنے 4 فرزند کی قبر کے نشان کو بناتی تھی، بلانے کے بعد کہتی تھی اے میرے لال، ارے تیری ماں سرزمین کربلا پر تو نہ تھی، ارے میں کیسے گریا کرتی؟ پھر دوسری قبر بناتی ہے، تیسری قبر بناتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد قبر کے نشان کو مٹا کے ایک خاص قبر بناتی ہے اور بنانے کے بعد کہتی ہے اے میرے لال، ارے ہم تم پر گریا نہ کریں گے، میں حسین پر گریا کروں گی۔ ارے جنت البقیع کے نشیر سے آواز آئی اے ام البنین، ارے جب تم اپنے لال پر گریا نہ کرو گی تو یہ حسین کی دکھیاری ماں تمہارے لال پاک گریا کرے گی۔ ارباب ازاں، ہاں روز عاشور، شب عاشور میں چلے، اپنے آپ کو لے کے چلے کہ شب عاشور میں جب حسین ابن علی خیمے کے تلایا پھر رہے ہیں، ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں کہ کون کس چیز میں مصروف و مشغول ہے۔ ارباب ازاں خواتین کے خیمے کی طرف جب پڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے کہ جو گہوارے کو ہلاتی ہے اور ہلانے کے بعد میں کہتی ہے میرے لال کل قربانی کا دن ہے۔ فوراً حسین ابن علی نے پردے کو گرایا، گرانے کے بعد آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے لال کے بالوں میں کنگھیاں کر رہی ہے، کہنے کے بعد میں کہتی ہے میرے لال کل اپنی جوانی کو اپنے بابا پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، شب عاشور قیامت ہو گئی جب حسین نے اپنی بہن زینب کے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا ارے اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے یہ فرما رہی تھی اے میرے لال، ارے کل ایسی جنگ کرنا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد یاد آ جائیں، ارے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل تمہیں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں۔ ارباب ازاں، یہ ان شہیدوں کے شبیہ تابوت آ رہے ہیں، زیارت کریں جو زینب، اللہ اکبر، یہ اس ماں کے بچوں کے شبیہ تابوت کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آپ جس نے کبھی کربلا سے کوفہ و شام کا اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا،
صرف اپنے بھیا پر گریہ کیا۔ جب مدینے یہ قافلہ پہنچا تو جناب عبداللہ اپنے گھر لے کے گئے، تو لے جانے کے بعد جیسے ہی حجرے میں پہنچی، ارے اپنے لال اور محمد کی جیسے ہی شبیہ اپنے بستر کا انہوں محمد کے بچوں کے اپنے لال اور محمد کے بستروں کو دیکھا، وہ ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، اے میرے لال اور محمد، ارے تیری ماں نے ابھی تک تیرا ماتم نہ کیا، لیکن آج یہ تجھ پر گریہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یتیم حسن، اللہ اکبر، یہ قاسم ابن حسن کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے، کہ یتیم حسن کے تابوت کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرزمین کربلا پر جب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے، یہ اس شہید کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جب جناب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے تو آنے کے بعد میں جیسے ہی رن کی اجازت طلب کی، حسین نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد میں چونکہ یہ قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ امام حسن کے فرزند ہیں، تین امام حسن کے بیٹے سرزمین کربلا پر تین فرزند امام حسین پر قربان ہوئے ہیں، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، اور ابی بکر ابن حسن۔ اللہ اکبر۔ قاسم جب اپنے چچا کی خدمت میں آئے تو آنے کے بعد میں جب پوچھا کہ چچا مجھے رن کی اجازت دے دیں، لیکن سرزمین کربلا پر حسین نے قاسم کو اجازت نہیں دی رن کی۔ ایک مرتبہ فرمایا، میرے لال قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جب میں اپنے بھیا حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہاری زیارت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جناب قاسم ہے کہ کشمکش کے عالم میں ہے کہ چچا مجھے رن کی اجازت نہیں دیتے، میں کیسے رن کی اجازت کو طلب کروں؟ ایک مرتبہ خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ بابا نے ایک بازو پر تعویذ کو باندھا تھا، اس تعویذ کو جیسے ہی کھولا دیکھا کہ اجازت نامہ لکھا ہوا ہے، میرے لال قاسم سرزمین کربلا پہ تم ہوگے، میں نہ ہوں گا، دیکھو ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے لال قاسم جب تم اپنے چچا کو تنہا پانا، جب تم اپنے چچا کو پیاسا پانا تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اس خط کو جیسے ہی امام حسین کی خدمت میں لے کے جناب قاسم آئے ہیں نا، ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا، غریب زہرا نے جیسے ہی اپنے بھائی حسن کی تحریر کو دیکھا، دل بھر آیا، لبوں سے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، جناب قاسم کی باہوں میں باہوں کو ڈالا، غشہ کے گریہ کرتے کرتے دونوں گر گئے، غشہ آفاقہ ہوا۔ اے میرے لال قاسم، خدا حافظ۔ ارے امام حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا یہ بھائی شہید ہے جو مخمل میں گیا ہے، جو بغیر زرہ میں گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین جب اپنے بھتیجے کو زرہ پہنا رہے تھے تو قاسم کی عمر اتنی کم تھی کہ کوئی زرہ نہیں آتی تھی۔ حسین نے کسی دل سے اپنے بھائی کی نشانی کو ارے مقبل کی طرف بھیجا۔ جناب قاسم آئے، حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حملہ کیا وہ تمام واقعات اور اب آگی ہوئی فوجیں، وہ سمٹی ایک آواز بلند ہوئی کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، ان کے اوپر ایک ایک کر کے کوئی قابو نہیں کر سکتا، ایک ساتھ حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا۔ جناب قاسم درمیان میں آئے، آواز بلند کی، یا اماں ادرکنی ہے چچا جان، ارے میری مدد تو آئے۔ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے اب عباس کو جیسے ہی دیکھا فوجیں بھاگنے لگی۔ ایک طرف کی
فوجیں دوسری طرف، اس طرف کی فوجیں تیسری طرف، درمیان میں جناب قاسم کا لاشا جسم نازنین، ارے پوچھا دیجئے یتیم حسن جناب زہرا کو جسم نازنین بغیر ذرا کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ کربلا کا یہ واحد شہید ہے جس کا لاشا اس کی زندگی میں پامال ہوا۔ اور باب اعلیٰ مقاتل نے لکھا، مقاتل میں سب سے معتبر کتاب لوح میں سید ابن طاؤس نے لکھا کہ حسین جب جناب قاسم کے لاشے کو لے کے خیمے کی طرف چلنے لگے تو سینے سے سینہ مل رہا تھا، ارے پیر زمین پر خط پھینکتا ہوا جا رہا تھا۔ ہاں باب اعلیٰ یہ اب اس غازی کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جس کا جنازہ سرزمین کربلا پر اٹھا نہیں تھا، یہ اس کا تابوت آپ نے اٹھایا۔ اے مولا اللہ اکبر، ان عزاداروں کو مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو کہ جس سرزمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حسین مقتل سے علم لے کے آئے تھے، عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا تھا۔ یہ وہ عباس ہے جو بیویوں کی گھارت کا نام عباس ہے، جناب زینب کے بھائی کا نام عباس ہے۔ جب جناب عباس مقتل کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے فرمایا بھیا عباس ارے ذرا علم کے فریرے کو نیچے کرو۔ فریرہ نیچے آیا، ارے حسین ابن علی نے اس میں کاٹا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس منظر کو جب جناب زینب نے دیکھا، جناب زینب نے دیکھا، بھیا سے فرمایا اے بھیا حسین عباس کو خیمے میں بھیجو۔ جناب عباس خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جناب زینب ایک ایک بیوی کے قریب جا کے کہتی ہے اے بیوی مجھے معاف کرنا، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہم نے تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی، ہماری ماں اور بہنوں کی چادریں پروردگار محفوظ رکھنا۔ ارے کربلا والے خواتین کے صدقے طفیل میں ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کے قریب جا کے کہا اے بیوی مجھے معاف کرنا، ہم جب مدینے سے چلے تھے تو ہم نے تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی، لیکن میری چادر کا ضامن عباس مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ بیویوں نے خدا حافظ کہا، اللہ اکبر۔ اب اس کڑی الجوان بیٹے کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، جو علی اکبر ابن حسین، اللہ اکبر۔ یہ کون علی اکبر؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ ارباب اعضاء ایک جملہ کہوں گا کہ آج 18 برس کے جناب علی اکبر کا پرسا، ان کی چچا جناب زہرا 18 برس کی جناب صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں پیش کریں۔ شہزادی یہ عزادار آپ کو جناب علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ شاہ مقاتل طیب حسین قادمی فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے سلسلے سے کہتے ہیں کہ شاہ سے اس نے بغا مانگ رہے تھے اکبر، باپ وطن کو مرنے کی رضا دے کر کیسے آنکھوں سے جدا کر دے کوئی نور نظر۔ ارے روکے فرماتے ہیں شبیر اے جانے پدر تم نے بھی کر لیا مرنے کا ارادہ، افسوس کون اب دے گا ہمیں پڑھ کے سہارا، افسوس اے میرے لال علی اکبر جاؤ خیمے میں
بیویوں سے رخصت ہو لو، پھر میری خدمت میں آنا۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ امیر ابن مسلم نے لکھا کہ جب میں مقتل زمین کربلا پہ معائنہ کر رہا تھا، تاریخ کو لکھ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ کوئی نوجوان ہے جو مقتل کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں قریب پہنچا، جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، کڑیل جوان ہے، جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایک 4 سالہ بچی ہے جو آبا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے، اے بھیا، ارے صبح سے جو مقتل میں گیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ارے طیب حسین قاسمی فرماتے ہیں، ارے ایسے ہم شکل نبی خیمے کے در سے نکلے، نور جس طرح جدا ہو کے نظر سے نکلے، جیسے تابوت ارے جوان کا پورے گھر سے نکلے۔ غم بچھڑنے کا نہ برداشت کر پاتی تھی، بیویاں دوڑ کے اکبر سے لپٹ جاتی تھی۔ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے، حسین ابن علی نے خدا حافظ کہا، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مقبل کی طرف آنے لگے۔ ایک آواز آئی، یا بنیا مہلن محلہ، یا بنیا مہلن محلہ۔ اے میرے لال علی اکبر ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ سعید باپ اپنے کمر کو پکڑے ہوئے میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر خدمت پدر میں آئے، آنے کے بعد میں سوال کیا، بابا جب رنگ کی اجازت دے دی تھی تو پھر یہ آنے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے لال علی اکبر، اے کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ اچھا جاؤ میرے لال علی اکبر، جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر مقتل کی طرف آئے، میمنے کو میسرے کو الٹ کے جیسے ہی قلب لشکر میں داخل ہوئے، ایک ظالم نے ایک ایسی جناب علی اکبر کے سینے پہ ماری کہ پرچھی سینے علی اکبر میں آ کے بے وست ہو گئی۔ طیب حسین قاسمی فرماتے ہیں کہ پرچھی کسی ظالم کے لگی، گھوڑا بڑھتا علی اکبر میں انیب ٹوٹ گئی، دستے اکبر سے انا چھوٹ گئی گھوڑے کی، ٹکمگانے لگا رحمان کا ہم شکل نبی جن کے گر کے سبا پاتا کلام آخر لیجے بابا علی اکبر کا سلام آخر۔ ارے سن کے آواز گرے خاک کا شبیر کدھر کی بڑی خیمے میں مہائے پتھر کہتے ادھر ہو کے پیدا بڑے کام میں مقتل سرور آئینہ آئینہ۔ علی اکبر کی صدا تھی لب پر، آئے کوئی نہ تھا جو بڑھ کے سہارا دیتا، لاشے پسند شبیر کو پہنچا دیتا۔ مقاتل نے لکھا، ارے پدر بے طرف پسر بزانو رسید۔ مقاتل لکھتے ہیں حسین اپنے کڑیل جوان بیٹے کے قریب کونیوں چل کے آئے، دیکھا کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، خاک و خون میں غلطا۔ ارے اپنی انگلیوں کو زخموں میں دیا، ٹوٹے ہوئے نیزے کی علی کو جیسے ہی نکالا، جناب علی اکبر کا کلیجہ نکل کے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پہ زخم سے چشمہ لہو کا ابلا، ارے خون سے تر ہو گیا فرزند نبی کا سینہ، شدت کرب سے جسم علی اکبر کانپا، ہچکیاں موت کی آنے لگی اور من کا ڈھلا۔ ایک کاتب صبر شہری نے قلم توڑ دیا، باپ کے سامنے فرزند نے دم توڑ دیا۔ اور باب ازا اب یہ اس بے شیر کے گہوارے کی آپ زیارت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہ جسے حسین سرزمین کربلا پا اپنے ہاتھوں سے مقتل لے کے گئے تھے۔ اور باب ازا جب حسین ابن علی نے اے شیعو حسین جب سرزمین کربلا پا اپنے ششماؤں کو پانی پیرانے کے لیے گئے ہیں تو اس مقام پر تمہیں بہت یاد کیا، فرمایا
اے میرے شیعوں کہ اے کاش کہ تم سرزمین کربلا پہ ہوتے تو دیکھتے کیفاس تسقیل طفلی کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنی بے کسی سے پانی کو طلب کر رہا تھا. اور باب اعظم میرا مولا بے قد ضرور تھا لیکن بے بس نہیں تھا. یہ اس علی اصغر کے شبی گہوارے کی شبی کی زیارت کی ہے آپ نے کہ جسے حسین نے جب حلم ناصری نصر کی صدا نہ بلند کی تو اس ششماہ نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. حسین خیمے میں آئے. میری زندگی میں ابھی ہونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا باپیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. کسی ارباب اعظم بس لمحے فکریہ دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ حسین نے شب عاشور لوگوں کو بھیجا جاؤ چلے جاؤ، لیکن عصر عاشور حسین نے لوگوں کو بلایا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. اس آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا. شہداء کے سروں سے تو آوازیں آئیں لیکن ان ایسے لوگوں کی جن کا سر تن سے جدا نہ تھا کسی کی آواز نہ آئی سوائے پیشی کے. حسین نے کہا کہ یہ بھی کئی شب و روز کا بھوکا اور پیاسا، اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا، لاؤ ہم چند قطرے آگ سے سیلاب کر دیں. اللہ اکبر. حسین لاشیں اٹھا رہے لیکن حسین نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. حسین نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. لیکن جب علی اصغر کو لے کے مقتل میں آئے سوال آپ جواب تیر ظلم ستم اور مولا کی کمان کڑکی تیر سنسنایا. 6 مہینے کے بچے کا نشانہ تیرے سے شعبہ سے جناب علی اکبر کو جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا. مقاتل نے لکھا کہ بیٹا 6 مہینے کا اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین نے اس تیر کو نکالا، خون کا فوارہ اچھلا. ارباب اعظم خون کو حسین ابن علی نے چاہا کہ آسمان کی طرف روانہ کرے. آواز آئی تا قیامت پانی نہ برسے گا. زمین کی طرف چاہا، زمین نے فریاد کی مولا اپنے ناحق کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. غریب زہرا نے اپنے چند قدم آگے بڑھا. میرا مولا چند قدم آگے بڑھا پھر چند قدم پیچھے لگا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارباب اعضاء ایک لمحے فکریہ کہ حسین نے صبح سے لے کے ابھی تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے لیکن حسین نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. تو پھر اس بے شیر کہ جنازے کو لے کے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے ابھی تک لشکر حسینی کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ جنگ کے لیے آئے تھے. حسین کا قدم پیچھے اس لیے ہٹ رہا تھا کہ حسین اپنے ششماہے کو پانی پلانے کے لیے لائے تھے. اور باب